السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ایجوکیشن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری قرآن کریم کی کلاس نمبر ہے 3، جس میں ہم پڑھیں گے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3، جو کہ ہے حروف مقطعات۔ تو یہ ٹوٹل 14 حروف ہے، تو ان کو زبانی یاد کر لینا موجب برکت ہے۔ لکھا ہوا ادھر طلبہ کو زبانی حفظ کروا دینا چاہیے، چاہے بچہ ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان کو ویسے ہی بندہ زبانی یاد کر لے اور لمحہ با لمحہ اس کو پڑھتا رہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو۔ تو اس سبق میں ہم 2 نئی چیزیں سیکھیں گے۔ تو الف لام میم تو ہم نے پہلے سیکھا ہی ہوا ہے، الفاظ جو مرکبات میں ہم نے سیکھے تھے، تو ان کو الگ الگ، لیکن ہم اس ویڈیو میں 2 نئی چیزیں سیکھیں گے۔ ایک ہے مد اور دوسری ہے شد۔ جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ مد کون سی ہے اور شد کون سی ہے۔ تو جو ہے مد، وہ ہم نے غلطیوں کی جب بات کی تھی کہ لہن جلی میں جو تیسرے نمبر کی کیٹیگری کی جو غلطی تھی، الفاظ کو کھینچنے والی۔ تو اب جو مد ہے نا، مد میں ہم جس حرف پہ جو مد ہوتی ہے نا، اس کو ہم نے 5 الف لمبا کھینچنا ہوتا ہے۔ 5 الف سے مراد جیسے میں اب الف 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 یہ میں نے 5 بار بولا، تو اتنا وقت ہم نے ایک حرف کو بولتے ہوئے لینا ہے جس کے اوپر مد ہو۔ جیسے یہ لام کے اوپر مد ہے تو ہم نے اسے کچھ اس طرح پڑھنا ہے، لام، یعنی کہ 5 الف بولنے جتنا وقت لگے۔ یہ والی غلطی تو ہم صرف فاتحہ میں ہی کر دیتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں ولضالین، تو ہم وہ دعا کو لمبا ہی نہیں کرتے۔ جیسے کہ اس کو پڑھنا ہے ولضالین آمین، دونوں بڑی شدیں ہیں، شدیں کہتا ہوں، دونوں بڑی مد ہیں، تو ان کو 5 الف تک ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو لمبا ہی نہیں کرتے، جلدی میں نماز پڑھنے کے لیے وہ بس ولضالین آمین۔ یہ غلطی کی میں نے آپ کو بات کر دی تھی کہ یہ لہن جلی کی والی غلطیوں میں آتی ہیں، جن سے گناہ ہوتا ہے، الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو آج مکمل سبق ہی ہمارا مد اور شد پہ ہے۔ تو مد میں نے آپ کو بتا دیا، اب شد کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو شد والی علامت ہے، یہ جس حرف پر بھی ہوگی وہ حرف خود بھی پڑھا جائے گا، اور اس سے جو پچھلا حرف ہے اس کو بھی اگلے حرف سے ملانا ہے جس کے اوپر شد ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح ہم نے پڑھنا ہے، الف لام میم۔ جیسے کہ میم شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے الف کا لام کا کچھ ساؤنڈ میم میں ایڈ کر دیا، تو اس طرح ان دونوں کو ملانا ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو قرآن پاک میں دے دیتا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، تو با کے اوپر شد ہے، تو پہلے ہم نے را کو با کے ساتھ ملایا، رب، تو پھر با خود بھی پڑھا گیا، با زیر بی ہے، ربی، تو پھر آگے با کے آگے جو نون ہے اس پر بھی شد ہے، تو پھر با کو بھی نون کے ساتھ ملا دیا، برب الناس، نون خود بھی پڑھا گیا۔ تو اس سے جس حرف پہ شد ہوگی اس سے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملانا ہے، یہ ہے شد۔ تو اب سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الف لام میم، ایسے اس کو پڑھنا ہے اور یاد بھی ایسے کرنا ہے۔ تو اس سے آگے والا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے الف لام میم صاد، موٹا بھی کرنا ہے اس کو، پر بھی کرنا ہے صاد کو، اور کھینچنا بھی ہے 5 الف، تینوں کو ہی۔ اس سے آگے ایک اور چیز سیکھنے والی آ گئی، جیسے وہ را کے اوپر ایک آپ دیکھ رہے ہیں چیز، وہ اس کو کہتے ہیں عربک زبان میں کھڑی زبر۔ تو اب یہ کھڑی زبر کیا ہے اور اس الفاظ کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ تو اس کھڑی زبر جس حرف پہ کھڑی زبر ہو اس کو ہم نے کھینچنا ہے 1 الف کے برابر،
ایک الف بولنے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا اس کو کھینچنا ہے۔ جیسے وہی مثال پھر دوبارہ سے لے لے ہیں، قل اعوذ برب الناس، تو یہ جو ناس لکھا ہوا ہے اینڈ پہ نون الف نا لکھا ہوا ہے، اگر ادھر سے الف ہٹا کے نون کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں، وہ جو اکیلی زبر ہے زبر کو ہٹا کے کھڑی زبر لگا دیں تب بھی یہ ناس ہی پڑھا جائے گا، نون الف نا ہی پڑھا جائے گا۔ الف میں اور کھڑی زبر میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس لفظ کو ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے، الف لام را، تو اس سے آگے ہمارے پاس پھر الف لام میم را، اس سے آگے ہے جی ہمارے پاس اب ایک بڑا حرف، بڑا لفظ، تو اس کو کچھ اس طرح ہم نے پڑھنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، تو اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پریکٹس کرنی ہے اچھے سے تو انشاءاللہ آپ سے بھی پڑھا جائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، تو اس سے آگے جی ہمارے پاس طٰہٰ، تو ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہمیں مخرج کا خیال ضرور رکھنا ہے، مخرج نہ ہمارا خراب ہونے پائے، جو ہم نے سبق نمبر 1 میں سیکھا تھا۔ تو اس سے آگے جی ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے طا سین میم، طا سین میم، تو اس سے آگے ہمارے پاس طا سین، اس سے آگے یا سین، اس سے آگے صاد، موٹا کر کے 5 الف کھینچنا ہے اس کو، اس سے آگے حامیم، تو میم کے اوپر کوئی شد نہیں ہے اس لیے ہا کو علیحدہ پڑھنا ہے اور میم کو علیحدہ، ہا کا جو ساؤنڈ ہے وہ میم میں شامل نہ ہونے پائے، حامیم، اس سے آگے ہے پھر ایک بڑا حرف آ گیا حامیم عین سین قاف، تو اس کی پریکٹس اچھی طرح کرنی ہے، اس سے جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے اس سے آپ کا سانس بھی اچھا ہوگا اور قرآن مجید کی آیت کو آپ ایک ہی سانس میں پڑھنے سے جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ کر پائیں گے۔ تو اس سے آگے ہمارے پاس قاف، موٹا قاف جو 2 نقطوں والا ہے، اس سے آگے ہمارے پاس نون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، کوشش کریں ان الفاظ کو زبانی سیکھ لیں اور وقت بہ وقت لمحہ بہ لمحہ ان کو زبانی پڑھتے رہا کریں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ یوٹیوب سے ویڈیو نکال کے دیکھیں ان الفاظ کے بارے میں، تو اس کی فضیلت بھی کافی ہے، ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے، اپنی زبان پہ ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے ان الفاظ کا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 3 نئی چیزیں سیکھی، ایک مد اور دوسری شد اور تیسری کھڑی زبر۔ تو آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح نئی نئی چیزیں سیکھیں گے، نورانی قاعدہ سارا سیکھنے والا ہی ہے، پھر پریکٹس کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔